ہن بھی حلوے شریف کو دیکھے یہ بولی سمجھ آنی کوئی سارے کو ہن حلوے شریف کو دیکھے روے گئی. دعوت شریف والے پوچھا کہ کیوں روندے بیٹھے ہو جرائے مارے دی ای کو روندا بیٹھے کھیدا پچھلے گھر والے یاد آ گئے انہیں کو روندا بیٹھے بھئی میں تو حلوہ بیٹھا کھانا وہ گھر والے چھو دیکھیں بیٹھے ہوتے اگے کو بل کیوں روندا بیٹھی اج ہن کھانے ایگے مر ہن کھانے میں مرن دے قریبا حلوہ ول بچ دے چلے کھا کے تے منا او بین الاقوامی یتیموں علمی یتیموں بریلوی برائے قوالی اور دیوبندی برائے تصنیفات و درس خرچ بریلوی بر قبور و خان کہا خرچ دیوبندی بر علوم و درس با. یہ دیوان سالک مفتی احمد یار خان نہیں میرے بھی لکھی ہے. ایک کتاب کا نام ہے خدا کو یاد کر پیارے عبدالحکیم شرف قادری کیا ہے. اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مدارس بنانا دیوبند کا کام پڑھانا دیوبند کا کام کتابیں لکھنا دیوبند کا کام اور حلوے 3 7 40 کھانا بریلوی. تم ہمارا مناظرہ مقابلہ کرتے ہو تو خیر المدارس کا کرو جامعہ سعید علیہ کا کرو ان کے مدارس میں میں کہتا ہوں اہل باطل کے جو بھی مدرسے ہوتے ہیں ان میں روحانیت نورانیت. ایک مدرسے میں گیا پڑھانے کے لیے وہ مماتیوں کا مدرسہ تھا. کن کا؟ تم زندہ ہو مردہ ہو؟ جی یہ کوئی ہے ایک آدھ مردہ ایک آدھ مردہ ہوگا تو مردے دی نہ ہو سکتا پوری پوسی جائے گا. زندہ ہو مردہ ہو اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. جی تمہارے باتیں مردے باتیں دعا کرو رب ہمیشہ مردے کو زندگی دے مردے کو زندگی دے مردار والی اللہ زندگی دو کلمہ ہے نا. اس لیے حضرت عثمان دعا مانگا کرتے تھے اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا. تو کیا ہاں تو وہاں ہم جب گئے تو یقین کرنا وہاں روحانیت نہیں تھی نورانیت نہیں تھی کیونکہ وہ گستاخان رسول کا مدرسہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور آپ کو حیات نبی کا نہ ماننا یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی اور گمراہی ہے. فتویٰ تو مفتی دیں گے جی اگر ہم مفتی ہوتے پتہ نہیں کیا فتوے دیتے یہ اس بات اللہ بھی کو کنٹرول دے دیتے نہیں نے بے بحال ہم فتوے دے ہمیں مفتی نہیں بنایا اللہ. السلام علیکم جی ہند سے جی جی اور مسئلے کو اب اپنے پاس رکھ لو پھر پوچھ لینا جی میرا میں اب خود مسئلے میں بیٹھا ہوں جی میں کہتا ہوں میں پڑھا رہا ہوں مصروف بیٹھا ہوں بعد میں مسئلہ پوچھ لینا میں بھی مسئلے میں ہوں نا. ہاں عصر کی نماز کے بعد جی ہاں بھائی تو وہاں نحوست تھی اور یقین کرنا کہ ان مدارس میں بھی جہاں کہیں کسی انداز میں ہم تو گستاخان اولیاء کی گستاخی کی نحوست سمجھتے جو انبیاء کا گستاخی تو تمہیں مبارک ہو. ہے سنت والجماعت کا عقیدہ
مبارک ہے، ہمارا عقیدہ مبارک ہے، کوئی بے ادبی گستاخی والا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اکابرین دیوبند جو تحقیق کر چکے ہیں ان کے آگے کوئی تحقیق نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ۔ یا تو ان جیسا علم لاؤ، ان جیسا تقویٰ لاؤ، ان جیسا مطالعہ لاؤ۔ شاہ اسماعیل، توجہ، شاہ انور کشمیری کا میں نے پڑھا ہے کہ علم ایک اللہ کے نبی کا معجزہ تھا ان کا ہوتا اتنا ہوتا۔ اور علماء دیوبند کہ علم جو نور الہدا کا واقعہ ہے شاہ انور دیکھ کر آئے، یہاں کر لے کے فیوچر میں پہنچ آئی، ایک لفظ زبر دیر کا بھی فرق نہیں۔ تو اس لیے دیوبند کی تحقیقات پر عمل کرنا، وہ اپنی تحقیق علم تمہارا زیادہ اگر ہو بھی جائے ہمارا علم، تو دیوبند کی تحقیقات سے ٹکرانا نہ، سمجھ آئے یا نہ آئے، دیوبند کی تحریک جو ہے تحقیق وہ حرف آخر ہے بس، یہ پھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ میں لکھ رہا تھا، یہ سنا رہا تھا کہ احمد رضا خان کے پاس قرآن پاک لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ احمد رضا خان کے پاس اس کتاب کا حوالہ ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت۔ مولوی امجد کہتا رہا کہ ترجمہ لکھو، مولوی امجد کہتا رہا ترجمہ لکھو، کہنے لگا کیلولے کے وقت آ جانا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جب میں کیلولہ کروں گا سونے کا میں بتاتا رہوں گا تم لکھتے رہنا۔ اب کلولے کے وقت لکھوایا، لکھا نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں بریلویوں کو، تم کہتے ہو کامل ایمان ترجمہ عامر رضا خان نے لکھا ہے، میں نے کہا پیش کرو، یہ تو امجد علی نے لکھا ہے، اس نے لکھوایا ہے نیند کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں۔ بہت بڑی بے ادبی ہے، جب الکوکب شہابیہ لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب احکام شریعت لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب حسام الحرمین لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب علماء دیوبند کو لعنتی اور جہنمی لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب حفظ الایمان کے خلاف لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب ننوتوی کے خلاف کے لکھ رہا تھا اس کے پاس وقت تھا، جب خدا کی کلام قرآن کی باری ہے وقت ہی نہیں تھا، پتہ چلا یہ یہودی تھا، عیسائی تھا، انگریز کا ایجنٹ تھا۔ کون تھا احمد رضا خان؟ یہ تیری کتاب حوالہ نہ ہو گولی، تیری کی بات ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا قرآن پاک کے ترجمے کا۔ سیرت کے نبی پر توجہ، سیرت اور نبی پر کوئی کتاب ہو تو پیش کرو، قرآن کی کوئی تفسیر لکھی ہو، عربی میں شروحات لکھی ہو، پیش کرو۔ میں ایک کتاب دکھاتا ہوں آپ کو، علماء دیوبند کی ہادی عالم، ہادی عالم ایک کتاب دیتا ہوں، پورے پاکستان نہیں دنیا، یہ بریلویوں کو چیلنج ہے۔ بریلویوں ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں، اگر تم عاشق ہو، ہمارے اکابر نے یہ عاشق یہ ہیں جنہوں نے محمد کے نام پر بھی کوئی نکتہ نہیں، لفظ اللہ پر بھی کوئی نکتہ نہیں، رحمت دو عالم بے عیب تھے۔ کتاب ہادی عالم لکھی ہے، پوری کتاب سیرت صورت پہ لکھی ہے، ایک نکتہ ہو تو پیش کرو، ایسی کتاب تم نے لکھی ہو تو پیش کرو، ہاتھ چھوڑو بیعت کر لو۔ ٹھیک ہے یہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس قرآن پاک لکھنے کا وقت نہیں، قرآن پاک لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اور بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک جگہ کہ توجہ، اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو ترجمہ احمد رضا خان میں ہوتا۔ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا اگر تو ترجمہ احمد، میں کہتا ہوں اگر ترجمہ شکر کرو اردو میں یہ قرآن نہیں آیا، ورنہ تم اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگاتے۔
ایک آدمی گیا دکاندار کے پاس کتب خانے، حضرت عیسائیوں کے خلاف میں نے کتاب پڑھنی ہے، مناظرات سیکھنا ہے، بات کرنی ہے، کوئی عیسائیوں کے خلاف کتاب ہو تو مجھے دو، میں مطالعہ کروں۔ اس نے دے دی۔ جی یہودیوں کے خلاف بھی کوئی کتاب ہو تو دو، اس نے دے دی۔ اور شیعوں کے خلاف کوئی کتاب ہو تو اس نے شیعہ کے خلاف کتاب دے دی۔ اور دیوبندیوں کے خلاف کوئی کتاب ہو میں نے وہ بھی پڑھنی ہے، اس نے دے دی۔ پھر کہا کوئی بریلیوں کے خلاف کتاب ہو میں نے مطالعہ کرنا ہے، مجھے وہ دو۔ انہوں نے اللہ کا قرآن اٹھا دیا، یہ لے۔ بریلیوں کے خلاف کتاب لکھنے کی مخلوق کو ضرورت نہیں، خدا نے خود بھیج چھوڑا۔ اب وہ قرآن مل نہیں رہا۔ قاری صاحب کو میں نے کہا نور الفر منگواؤ، پیر بھائی والا کا، اس کے سوا 26 پر لکھا ہے اگر قرآن، توجہ، اگر قرآن کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے بے شمار خرابیاں ہیں۔ قرآن کا اردو ترجمہ کر دیا جائے تو بے شمار خرابیاں ہیں۔ بے شمار خرابیاں کیا ہیں؟ وہ تو تیرے پیٹ کی ہیں۔ وما کنت لدیہم کا کیا معنی کرے گا؟ بلا عالم الغیب کا کیا معنی کرے گا؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ کا کیا معنی کرے گا؟ بے شمار خرابیاں ہیں تیرے عقیدے کی، بے شمار خرابیاں ہیں تیرے گندے عقیدے کی اور پیٹ کی۔ قرآن میں کوئی خرابی نہیں۔ تو کہتا ہے قرآن کا اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے بے شمار خرابیاں ہیں۔ اور خرابی توجہ، لفظ میں خرابی ہوگی تو ترجمے میں آئے گی۔ یہ تو قرآن کے لفظوں کو بھی خراب کہتا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اردو سے انگلش سے اب کہتا ہے اگر قرآن کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو بے شمار خرابیاں پیدا ہوں گی، شان الوہیت مجروح ہوگی، شان رسالت مجروح ہوگی۔ کلام اللہ کی اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے، ایمان سے بتاؤ، حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا میری وہ پیر بھائی کا چھپا ہوا قرآن کا اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو بے شمار۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع کا معنی کیا کرے گا؟ کیا معنی کریں گے؟ تو اس لیے کہتا ہے معنی ہی نہ کرو۔ ایک قوم اندھی ٹھیک ہے، ایک قوم ایک آنا حافظ اندھا، ان کو ڈیندا کوئی نہ آتے، ان کو گھنٹا کوئی نہ کی چویری آئی پئی رضا خانے، ان کو ڈیندا کوئی نہ آتے، ان کو تو حافظ کو آتے حافظہ نبی نہ شدہ، وہ حافظہ تیرا کام بنا پہ چھوئر مل دیئے، یہ ہو جائی تھوڑی ہے، یہ چاندری شرما دے، یہ ہائی ہوئی میں یہ تب ایدہ پچھلا پاتا، یا مردہ خان دی کالا خاندان گیا، مردہ خان کالا ہا نگ کالا ہون بریلی بات ہے نا، وہ بخار آتے رہے، آب و تاب ختم ہو گئی تھی، گندمی رنگ کی آب و تاب، پتہ نہیں کالے رنگ دی کیڑی آب و تاب ہو گئی۔ آج بھی تو انہی نسل باقی ہے، ہر ایک کالے، خیر رنگ نہ کوئی اعتراض نہیں، یہ تو منو کالے بھئی کالے یہ تو منو نہ کالے، کوئی ایسا غار ہے فور والا کالا تھا نہیں آخری ہے، میں تو آخری ہیں کالے۔ تو حافظ کو جو نے چھویری بڑی سونی چاندر دی بنوئی، انہا نا نور بی بی ہے، انہا نا حافظ آکے یار جلدی شادی کرو، شادی تھی گئی، ان روز اور رانوں کو آکے کہ حافظ آتے جا کیوں میں نہ آئے، تو میں جھنگ حور کو دیکھیا میں اترا ہوتی نا چادری جمع ہے، اور روز دعا مگے ربا میں کو اکھی دے دے میں دکھے دے خدا دے کوئی کمی نہیں، یہ حور پری کو میں دیکھا، حالانکہ وہ طبع کنو جگ دی کوچی نا نور بھری، انہیں نائی نور بھری، فیضان مدینہ میٹھی میٹھی۔ تو ایک حکیم نے اعلان کیتا بھائی، ایک حکیم ہے وہ اعلان کیتا کہ جیڑا نبی نہ ہوئے انہیں اکھی میں بڑے ساں 1000 روپیہ کی، اور بالکل ٹھیک جو بھی تھی۔ حافظہ خوش ہو گیا، وہیں کل حکیم کو گئے تھے کچھ دیکھنے جتنی پیسے لگے، ایک پہلے پہنچ گئی نور بی بی، وہاں حکیم کو آخر لگی یہاں گنے نور
1000 روپیہ کہ میرا خامد آدھی میں آکھی نہ بڑھانا وہ تیرا دشمن ہے کہ نہیں خامد ہے میرے کجھاپی اتنا ہے جلے اون میں کو دے گی دا بے کو طلاق اس وقت وہ اندھا چنگا ہے اس وقت بریلوی مرضا خواہ دے میرے کو بھجنا حرام ہے نکاح توڑ کے وہ نہیں کرتے نکاح توڑ سلام کرنا حرام ہے کیوں اگر انہیں سے جل سیں گے تو سادہ پتہ لگ گئی تھی سب کو طلاق اس وقت کہتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ یہ کہتے ہیں اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو ترجمہ احمد رضا خان میں نازل ہوتا